بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی، تو رحم کر پروردگار والدین کے اوپر، پیرنٹس کے اوپر، وللمؤمنین، مومنین کے اوپر، یوم یقوم الحساب، ان کے حساب میں آپ انصاف سے بولو۔ کیا ذہن میں کبھی میرے خیال آتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے؟ بہت بڑا جملہ دوستو، بیدار ہو۔ کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، کسی کے ذہن میں جب میں سونے جاتا ہوں، when I go to my bed, before I sleep, do you think I feel، کبھی میں یہ سوچتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے؟ ہم کو حساب لینا آتا ہے لوگوں سے، حساب دینا نہیں آتا۔ کبھی ذہن میں ہم تصور بھی نہیں کرتے، کبھی امیجن بھی نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا۔ میں ایک جنرل بات کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مجتہدین، ہمارے مرجع عالم، سارے مومنین ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں ہے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تو رحم کر ماں باپ کے اوپر، مومنین کے اوپر، ان کے حساب میں سب کو دینا ہے۔ جو مرے گا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک پنی کا، کہ تم کو حساب دینا ہے۔ کس کے سامنے دینا ہے؟ اس کے سامنے دینا ہے۔ ہر چیز کا تم سے پوچھا جائے گا۔ لوگ بولیں گے اچھا کیوں پوچھتا ہے اللہ؟ اتنا سخت حساب نہیں، سخت نہیں ہے، اس کا کرم زیادہ ہے۔ اگر وہ کرم نہ کرے، وہ اپنی رحمت نہ نازل کرے، تو کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ عدل نافذ کر دے، اگر اللہ عدل کر دے، جسٹس کر دے، تو میرا ایک لمحہ بھی میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صرف اس نے اپنے عدل کے اوپر اپنے رحم کو لا لیا، فارگیونیس کو، کہ معاف کرتا، فارگیو کرتا۔ اینڈ ہی ایکسپیکٹس دا سیم تھنگ فرام us، اسی کو فارگیونیس ملے گی جو دنیا میں اس کے بندوں کو فارگیو کرے گا۔ میں نے بہت بڑا میسج دیا، یہ ہماری لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، ہماری لائف میں اس چیز کو، اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، فارگیونیس کی۔ اس لیے کہ ہم اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پروردگار یو فارگیو می آلویز۔ وی سے یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اس کی تسبیح پڑھو۔ کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ جملہ استعمال کیا، کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم، اور اس سے بڑا کوئی غفور الرحیم ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ صرف فارگیو کرتا بار بار، اور پھر یہ بھی بار بار بولا ہے اس نے قرآن مجید میں، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ کتنی مرتبہ بولا ہے قرآن میں کہ میں توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں۔ When they say sorry to me, I always forgive them۔ وہ ایک ہی چیز ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا کہ میری بارگاہ میں آ کے جسٹ say sorry۔ آپ انصاف سے بولو، دن بھر میں کتنی مرتبہ بولتے ہو سوری؟ ہم کتنی مرتبہ بولتے ہیں اللہ کو سوری؟ We don't say۔ جو افضل ترین عبادتوں میں یہ عبادت بتائی گئی، اس سے بہتر کوئی بات میں بول رہا کہ یہ خان صاحب کے چہلوں کی مجلس میں یہ بول رہا کہ اگر لندن میں، میں صرف لندن والوں میں بول رہا اس لیے کہ یو کے میں چل رہی مجلس ہے، میسج گلوبلی میسج جو سن رہا، کہ کبھی آپ انصاف سے بولو گے میں صبح سے شام تک 100 مرتبہ بولتا ہوں، 10 مرتبہ بولتا ہوں کہ اللہ پلیز فارگیو می۔ میں اتنا اپنی لائف کو میں نے بزی کر لیا، اتنا میں بزی ہوں کہ میری زبان پہ فارگیونیس آتی نہیں، میں کبھی یہ بولتا ہی نہیں کہ، اور اس کے لیے اتنا بہترین ہے کہ آپ وضو سے رہو یا وضو نہ کرو، وضو سے نہ رہو۔ ایون آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے یو کے میں، ٹیوب میں جا رہے، بیٹھے ہوئے، واک کر رہے، اپنی زبان پہ یہ جملہ، عورت کھانا بنا رہی کچن میں ہے، اس کی زبان میں بیک آف ہز مائنڈ یہ رہنا، یہ جملہ بولتے رہو۔ اللہ کا یہ اس کو اتنا پسند ہے، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور، یہ بولتے رہو، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ What are we losing? Tell me, what are we losing؟ کچھ نہیں لوز کر رہے، لیکن تمہارے بیڈ ڈیڈز
ریز ہوتے جا رہے, تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہوتے جا رہے. جو آبسٹیکلس تمہاری لائف میں ہے, ڈے ٹو ڈے لائف میں جو تمہارے پرابلمس ہے, ڈے ٹو ڈے لائف میں جو تمہارے کام نہیں بن رہے, ڈے ٹو ڈے لائف میں جو رکاوٹیں تمہارے پاس آ رہے ہیں, وہ ساری رکاوٹیں صرف ایک جملے سے دور ہو سکتی. when you say یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا غفور, اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو رحم کر, اللہ تو رحم کر. پکارتے رہو جتنی دفعہ تمہاری زبان پہ یہ جملہ, اور میں جو یہ بول رہا تم کو سب سے زیادہ اس کا اثر ہوگا جب تمہاری موت آئے گی. اس وقت تم ایک ہی چیز بولو گے, مردہ کچھ نہیں مانگتا. میرا ایک جملہ غور سے سنو, مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتی, صرف ایک ہی چیز بولتی کہ اللہ تیری بلیسنگ آ جائے ہمارے اوپر. مردہ لحد کے اندر, گریو کے اندر, یور ڈیڈ, یور مدر, یور بردر, یور سسٹر, آل دا مومنینز ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی بلیسنگ آ جائے, اللہ کی رحمت آ جائے. رحمت آئے گی تمہارے, ایک چیز یاد رکھو, جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی. جہاں رحمت بلیسنگ آئے گی پھر وہاں پریشانی نہیں ہوگی. ہم ایک ہی چیز یاد کرتے ہیں وہاں پہ, مرنے کے بعد نہ یہ بینک ڈیٹیلز ہے, نہ یہ ہے, نہ دنیا کی کوئی چیز ہے. زمین کے اوپر کی ساری چیزوں کو انسان بھول جاتا, ایک ہی چیز بولتا, یار I'm all alone, اللہ پلیز forgive me and just send me your blessing. تیری بلیسنگ بھیج دے, send your blessing, send your blessing. اس کے لیے اپنی زندگی میں, اس کے لیے اپنی لائف میں ایوری ڈے آفٹر عصر پریئر, جب تم 4 رکعت عصر کی نماز پڑھتے ہو تو عصر نماز کے بعد جسٹ سے 70 times استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یا انگلش میں بولو 70 times I'm sorry Allah, I'm sorry Allah, I'm sorry. After the prayer, after the عصر prayer, بی بی کی تسبیح پڑھنے کے بعد, after reciting the تسبیح مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, just say 70 times اللہ پلیز forgive me, اللہ پلیز forgive me, اللہ پلیز forgive me, اللہ پلیز forgive me. اس کے بعد دیکھو روایت کا جملہ ہے, شیخ عباس خمی مفاتیح الجناح میں لکھتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ تم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ عصر کی نماز کے بعد پڑھو گے تو اللہ اس دن کے تمہارے 700 سن کو, 700 گناہوں کو معاف کر دے گا. اب سمجھ رہے میری بات؟ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کامنے والی چیز یہ ہے, سب سے زیادہ نیکی یہ چیز کی ہے کہ when you say استغفر اللہ ربی عصر, تو اس وقت انسان سوچتا ہے کاش میں زندگی میں, کاش میں اپنی لائف میں یہ پڑھتے رہتا, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا اللہ کی یہ وہ صفت ہے دوستو, اللہ کی یہ وہ کوالٹی ہے کہ پروردگار, اگر اللہ کے پاس فارگیونیس نہیں رہتی تو یو تھنک کہ ہم جنت میں جا سکتے تھے. ایسا کریم ہے. یہ بھی تسبیح پڑھو, یا کریم ہو, یا کریم ہو, یا کریم ہو, یا, تو تمہارے اوپر کرم آ جائے گا, اللہ کا رحم آ جائے گا, اللہ کی بلیسنگ آ جائے گی. بلیسنگ آئے گی, آپ کا بزنس میں آپ گرو کرو گے. بلیسنگ آئے گی, آپ کی ہیلتھ صحیح رہے گی. بلیسنگ آئے گی, ہیپی میرڈ لائف رہے گی. بلیسنگ آئے گی, تمہارے بچے دین پہ رہیں گے. بلیسنگ آئے گی, تمہارا رزق کے دروازے کھلے رہیں گے. رحمت ہی آنا ہے نا, بلیسنگ از رحمت, رائٹ. جتنی رحمت آئے گی تم ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کریں, اللہ تو رحمت نازل کر دے, اور اس سے بہتر کوئی نہیں ہے رحمت کو نازل کرنے والا, اس سے جلدی کوئی نہیں ہے رحمت کو نازل کر. میں 2 جملے میں نے بولے, اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے اپنی رحمت کو نازل کر اور جلدی نازل کر. ایک بات اور سن لو, اللہ عذاب, پلیز میرے جملے غور سے سن, اللہ عذاب نازل کرنے کے لیے دیری کرتا, لیٹ کرتا. یہ جو 2 فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے جو میرا حساب کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ان فرشتوں کو کہ ابھی اس کا حساب, ابھی اس کا گناہ مت لکھو. کتنا کریم ہے, کتنا غفور و رحیم ہے, کتنا تواب و رحیم, کتنا رحمان و رحیم ہے, کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو, شاید میرا بندہ مجھے سوری بول دے. ہی از ایکسپیکٹنگ کہ اس کا بندہ اس کو سوری بول دے. میں آپ سے یہی بول رہا ہوں کہ آپ بندوں کو سوری مت بولیں, لوگوں کو سوری مت بولیں, اللہ کو سوری بولیں.
تو اللہ کو سوری بولنے میں فائدہ ہے. میں جو آپ کو بول رہا کہ اللہ کو سوری، فائدہ آپ کو اللہ کو بولنے میں وہ فائدہ ہے، وہ بینیفٹ ہے، وہ بلیسنگ ہے. اور جب بندہ سوری بول دیتا اللہ پھر اس کے گناہ کو لکھتا ہی نہیں. اور اگر کوئی ضد کرے گا بولے گا ہی نہیں سوری. احساس سے گناہ کو پیدا کرو، اس کے بعد اس کی بات. اگر کوئی گناہ نہیں بھی کیا، دن بھر تم نے کوئی ایسا عمل نہیں بھی کیا، اس کے باوجود اس کو سوری بولتے رہو، اس لیے کہ کئی ایسے گناہ میرے ہوں گے جو میری زبان سے ہو گئے، میری آنکھوں سے ہو گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. میرے ذہن سے ہو گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف. کتنے ایسے گناہ ہوں گے کہ مجھے احساس بھی نہیں ہے. اس چیز کو امام علی نے دعائے کمیل میں بتایا. ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے مولا علی علیہ السلام نے. ہمارے کانشیس کو امام علی نے ہلایا، جھنجھوڑا ہے کہ تم یہ سمجھ لے کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا. ڈو یو تھنک کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں؟ پورا دن تم چیک کرتے رہے کہ میں نے کوئی میجر گناہ نہیں کیا. امام علی نے کہا دعائے کمیل میں کہ اے میرے کریم پروردگار، اے میرے رب العالمین، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا کوئی سوچ سکتا کہ مولا علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ آپ خود سوچو میں کیا بول رہا ہوں. جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے وہ علی، جو نسلوں سے واقف ہے. مالک اشتر نے جنگ صفین میں کیا کیا تھا؟ 999 کو مالک اشتر نے مارا اور علی نے 1000 کو مارا. ایک آدمی کا فرق تھا. مالک دوسری سائڈ پہ لڑ رہے، امام علی دوسری سائڈ پہ جنگ کر رہے. صرف مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ میرے میں اور علی میں صرف ایک ہی تو سپاہی کا فرق ہے. بس یہ خیال آنا تھا. میرے مولا نے ادھر سے پکار کے کہا کہ مالک، جو تیرے سامنے آ رہا تھا مالک، تو اسے مار رہا تھا، میں اس کی نسلوں کو دیکھ رہا تھا مالک، کہ اگر اس میں ایک بھی مومن ہے تو میں چھوڑ دے رہا. وہ علی جو نسلوں سے واقف ہے، جو جنریشن سے واقف ہے. میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہتا ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، علی کے بارے میں سوچنا کفر ہے. علی اللہ کا افضل ترین بندہ ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر میرا مولا کا نام علی اس بندے کا نام ہے، کہ اگر میرے کفن کے اوپر علی ابن ابو طالب علیہ السلام میرا نام آ جائے میرے مولا کا میرے کفن پہ، تو میری بخشش ہو جائے. ولایت علی واجب ہے، واجب ہے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہاں امام علی یہ میسیج دینا چاہ رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں اس طرح معافی مانگتا ہوں تو what happened to you? What happened to you? Why don't you say sorry? Why don't you ask forgiveness? تم ایسا گرو کرو گے یوکے میں. اگر اللہ تمہارے اوپر رحم کرتا جائے تو تم ایسا بلند ہوتے جاؤ گے. کوئی nobody can touch you. اگر تمہارے پاس فارگیونیس آ جائے، اگر تم کثرت سے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، میرا مولا کہتا ہے کہ کثرت سے استغفار. تمہاری زبان پہ ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، یا غفور الرحیم، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا رحمانو یا رحیم. اللہ کے نام لیتے رہو، ورد کرو، تسبیح کرو اس کی. میں عورت کو، مرد کو، لڑکی کو، لڑکا، اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم، میریڈ لائف میں پرابلم ہے، وائف پڑھتے رہیے یا رحمان ہو یا رحیم، یا رحمان ہو یا عزیز ہو یا غفار. دیکھو تمہارے کس طرح تمہارے اوپر رحمت آتی ہے. جب رحمت آئے گی تو ہیپی میریڈ لائف ہو جائے گی. اولاد کے اوپر، جاب پہ تم کو پرابلم ہے، تم جا رہے جاب پہ، بزنس کے لیے جا رہے، راستے میں پڑھتے جاؤ یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحمان ہو یا رحیم، یا رحمان ہو یا رحیم، پڑھتے رہو یا عزیز ہو یا غفار. یہ ورد کرتے رہو اللہ کے ناموں کا. اس کے بعد دیکھو کہ پروردگار کا کرم کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ دوستو یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. اللہ معاف کر. 60 70 80 90 ایئرس. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ اسی یو کے جو سیمیٹریز ہیں، یو کا جو گریو یارڈ ہے، وہاں پہ ہماری زندگی گزرے گی. ریئل لائف تو وہیں سے شروع ہوگی، ریئل لائف تو وہیں ہوگی.
میں مسلسل 15 منٹ کی مجلس ہوگی، میں ایک ہی بات پہ اسٹریس کر رہا کہ فارگیونیس 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 فارگیونیس. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تو حساب میں کمی کر دے. فارگیونیس مانگ رہے نا، لیکن کس کو فارگیونیس ملے گی؟ اسی کو فارگیونیس ملے گی جو وہ خود اپنی زندگی میں لوگوں کو فارگیو کرتا ہے. ہم پہلی چیز اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا؟ اللہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں تو تم کو معاف کروں گا، میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا، بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو آلسو. اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنی یو کے کی زندگی میں، میری یہ زمین کے اوپر جو میں زندگی گزار رہا، جو لائف سپینڈ کر رہا، تو میری لائف میں بھی فارگیونیس آنا چاہیے، جو ایک مومن کی پہچان بتائی گئی. مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے. اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ مومن کی پہچان، کئی مومن کی کوالٹیز ہیں جس میں یہ بھی ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے پاس فارگیونیس رہے، معافی کا جذبہ رہے، درگزر کرے. اگر میں کسی کے بندے کو، اپنے چھوٹوں کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے بھائی بہنوں کو معاف نہیں کرتا، میں مومنین کو معاف نہیں کرتا، then how I'm expecting from Allah? How? میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو وہ پوچھے گا نہیں کہ کتنے لوگوں کو تم نے معاف کیا. How can you say this? تم نے ایک بندے کو معاف کیا اپنی زندگی میں؟ چیک یورسیلف. آج یہ راجہ صاحب کے چیلوں کی مجلس کے بعد جو بھی سن رہا مجھے، چیک یورسیلف کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو معاف کیا. اگر نہیں کیا، تم کسی سے ناراض ہو، تم کسی سے بات چیت نہیں کرتے، تم کسی سے، تمہارے ٹرمز نہیں ہیں، یہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرنے والا. یاد رکھو، گریو کے اندر سب سے زیادہ یہ پرابلم کرے گا. یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ نتھنگ ول ہیپن. ابھی میں آتا اس پہ. سب سے زیادہ نیچے پرابلم یہی کرے گا کہ تم بولو گے وہ نیچے کے پروردگار تم میرے اوپر رحم کر، تو آواز آئے گی کہ تو نے تو کسی پہ رحم نہیں کیا، تو نے تو کسی پہ رحم نہیں کیا اپنی زندگی میں، اور تو مجھے کہہ رہا. اگر وہ کہہ دے اللہ وہ کریم ہے وہ کہہ دے تو what are you؟ میں کیا کروں گا؟ what I'm going to say؟ وہاں کوئی مدد کرنے والا ہے، وہاں کوئی تمہاری ہیلپ کرنے والا ہے، وہاں کوئی تمہارا اولاد آ کے، اولاد کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. بیٹا اولاد، تمہاری اولاد، your own children اپنے ہاتھوں سے ہم کو نیچے لے کے جا کے لٹا دیں گے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے پیرنٹس پہ رحم کرے. اپنے ہاتھوں سے لٹائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے گریف کو ٹائٹ کر دیں گے. اس وقت تمہارے بیٹے کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ what I'm doing to my dad. امام علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں یہ عابد بالرمی کے جملے نہیں، میرے مولا کے جملے. پلیز، مولا نے ایک لائن میں پورے ہمارے کانشیس کو ہلایا، جھنجھوڑا، بیدار کیا. علی نے کہا کہ کس غفلت میں، کس اگنورنس میں تم زندگی گزار رہے، اس وقت سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو، اس منٹ سے ڈرو جب تمہارا بیٹا your own son تمہیں نیچے لٹائے گا، گریب میں لٹائے گا اور ایسا پیٹ بتا کے باہر آ جائے